عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین کے خیمہ کے سامنے ایک لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول کو ایک بوند بھی پانی نہ دیا جائے۔ اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک چھوٹا بڑا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا پر پانی لینے بھیجا، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک کا پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی آئے، اور حضرت امام حسین سے فرمایا، بھائی جان، دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ جب اولاد رسول مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی، کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور تیمم سے نماز پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں، 8واں اور 9واں یہ 3 روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند بھی پانی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارو، صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھ گئی اور سب مصلی بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک زمین و آسمان کے، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا اور پھر مجھ کو اور میرے ساتھیوں پر کیا ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، آپ اگر چاہو تو جا سکتے ہو، آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ سب بھائی بھتیجوں نے کہا، اے رسول پاک کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اس مصیبت میں ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ و رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کرو تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کا کوثر کا پانی تیار ہے۔ لکھا ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر بیٹھے تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی۔ پھر آپ نے لڑنے کا سامان درست کیا، آپ اونٹنے پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ و رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیوں، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں؟ ذرا سوچو تو میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں؟ اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں نے تم لوگوں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج در فوج مجھ پر چڑھ آئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے، یا تو مکہ میں جانے دو، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں اور جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے؟ تو ان کی بات نہ سن، اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔
ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ یا تو بیعت کرو ورنہ لڑائی تیار ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمہ میں نہ جائے، اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور فرمایا تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آئے تب لڑنا۔ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے، اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے ہی تیر چلانے لگے، اور حسینی مجاہد کے ساتھ سے جو آتا اس کو کتے کی طرح وہ مار دیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول جنت کو سدھارے، اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ جب کوئی ظالم لڑنے آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے، مگر آپ کے فدائی آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صبر اور حوصلہ کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کی کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤ۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خود بھوکا پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانے کھلائے۔ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا زور سے مارا اور فرمایا کہ کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے۔ جب آپ نے نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی، جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے، گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے، اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے، اور آپ نے ہاتھ چوم کر حر نے کہا کہ یا حضرت، خدا نے ہم کو دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں اور درجہ شہادت کا پائیں۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آئے، اور آخر میں حر کے بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ دنیا اور آخرت میں حضرت امام حسین کے عاشقوں میں نام لکھا بیٹھے۔ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار دوست تو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے اے رسول پاک کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے ہی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی اور حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے 2 بھانجے محمد بن عبداللہ بن جعفر
عون بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے اور اجازت نہ دی۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس آئے۔ دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خون شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور میدان میں آتے ہی دشمنوں پہ حملہ کر دیا اور ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہوئے۔ ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلواروں سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرز پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات دن سے بھوکے پیاسے، گھوڑا چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اے جان، میرے دل کی نشانی اور میرے بھائی کی نشانی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر بدوائے تھے اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا اے لخت جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا اے ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے؟ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ ابن سعد، خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے، اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی دیا جائے گا اور نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آ اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو اس کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کو بھوک پیاس نہ مار دی ہوتی تو اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں چاروں کے سر اتار کر رکھ دیے۔ ان کے بعد ارزق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں جا پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، پیاس نے مار ڈالا ہے، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا کہ بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے۔ آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سب نے مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے۔
आप उनको उठाकर खीमा में ले आए। उनकी वालदा और फूफियाँ लिपट लिपट कर निहायत बेकरारी से रोती थीं और हज़रत इमाम हुसैन उनका सर गोद में लिए तड़प रहे थे। हज़रत कासिम आपका जमाल पाक देखते ही देखते कलमा शरीफ पढ़ते हुए जन्नतुल फिरदौस को रवाना हुए। बाज़ लोगों में मशहूर है कि हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना की शादी करबला में से कासिम से हुई और उसी लिए बाज़ लोग 7वीं मुहर्रम को मेहंदी रचाने की रस्म करते हैं। ये मन घड़त बातें हैं। खुदा की पनाह, कहाँ करबला की मुसीबत और हर तरह तरह की कुल्फत, यहाँ तक कि भूख प्यास की तेजी से ये हालत थी कि सब के सब इशारों से बात करते थे और पानी की एक एक बूंद को तरसते थे। ऐसे वक़्त में मेहंदी रचाना और निकाह की खुशियाँ मनाना किसको सोचता था। हज़रत कासिम के बाद हज़रत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हज़रत मोहम्मद उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास, इन पाँचों में से 4 भाइयों ने आपसे इजाज़त ली और चारों ने बहुत से जालिम को कत्ल किया और बड़ी मर्दानगी से आखिर में शहीद हो गए। उनके बाद हज़रत अब्बास, जिनके हाथ में लड़ाई का झंडा रहता था, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को दिया और आपसे इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, प्यारे भाई, तुमसे मेरी हिम्मत बढ़ रही है, अब तुम भी जाते हो। हज़रत अब्बास ने कहा, भाईजान आप घबराइए नहीं, मैं लड़ने नहीं जाता, पानी लेने जाता हूँ। 3 दिन रात से बाल बच्चे तड़प रहे हैं और प्यासों को पानी पिलाने का सवाब ऐसा है जैसा कि मुर्दों को जिंदा कर दिया। फिर हज़रत अब्बास ने कंधे पर मुश्क रखी और हाथ में नेज़ा लेकर घोड़े पर सवार हुए और दरिया की तरफ चल दिए और उन जालिमों से कहा कि ऐ जालिम, इन नन्हे बच्चों के क्या कसूर है? तुम्हारी लड़ाई हमसे है, इन बच्चों को पानी से ना तरसाओ। लेकिन उन जालिमों पर खुदा की गजब का नशा चढ़ा हुआ था, किसी को रहम ना आया, बल्कि आपको हर तरफ से घेर लिया और तलवारों का मीना बरसा दिया। आपको खातिमुल खुलफा हज़रत अली शेर खुदा की मर्दांगी हासिल थी। आप उसी हाल में उनको काटते मारते दरिया पर पहुंच गए और चाहा कि एक घूंट पानी पीकर हलक को तर करूं। उसी वक़्त हज़रत इमाम हुसैन के बाल बच्चों को बेचैनी याद आ गई और पानी ना पिया और सोचा कि पहले उनको पियाऊं, फिर पीऊं और मुश्क भर कर दरिया से चले। फिर जालिमों ने घेर लिया। पहले आपका दाहिना हाथ कटा, फिर बायां भी कट गया। फिर आपने बड़ी मर्दानगी से मुश्क को दांतों से पकड़ा, मगर जालिमों ने मुश्क में तीर मारे और पानी सब निकल गया। आखिर जख्मों से चूर हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत इमाम हुसैन जल्दी से आपके पास पहुँचे। क्या देखते हैं कि दोनों हाथ कटे हुए हैं और शहीद होकर जन्नत में पहुँच चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, आह अफसोस, मेरा बाजू कट गया। हज़रत अब्बास के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई भाई भतीजा वगैरह ना रहा जो लड़ाई के मैदान में जाए। सिर्फ आपके 3 साहबजादे, हज़रत अली अकबर, उनसे छोटे हज़रत ज़ैनुल आबदीन जो बीमार थे, तीसरे अली असगर जो शेर ख्वार थे। हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान में जाना चाहा तो हज़रत अली अकबर जो उस वक़्त 22 साल के थे तड़प गए और कहा, आपके पाँव में आकर लिपट गए और कहा, अब्बा जान ये क्या करते हो? मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगा, आपको ना देख पाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे वो वक़्त ना दिखाए कि आप मेरे सामने शहीद हों और मैं बेबाप का हो जाऊं और यतीमी का दाग उठाऊं। मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए कि पहले मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। आपने फरमाया, ऐ जान मेरे दिल की, बाप का बेटे के सामने मरना अच्छा होता है और तुम बाप के सामने मरना चाहते हो। अच्छा तो अपनी वालदा से इजाज़त ले लो, उन्होंने तुमको बड़ी मेहनत से पाला है। कि फिर अपनी वालदा की खिदमत में आए और इजाज़त मांगी। आपकी वालदा हज़रत शहरबानो ने फरमाया, ऐ जान, माँ के कलेजे, ऐ माँ की आंखों के चाँद, तुम्हारे अब्बा जान के बाद तुमको अपनी ज़िंदगी का सहारा समझती थी, लेकिन मैं सब्र करती हूँ और अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ। अच्छा बेटा जाओ और दीन मोहम्मदी की हिफाजत में कुर्बान हो जाओ। मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र में हज़रत हाजरा वालिदा हज़रत इस्माइल से कम ना होंगी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हाथ मुबारक से उनके बदन पर हथियार लगाए और हज़रत अली शेर खुदा का पट्टा उनकी कमर में बांधा और लोहे का खुद उनके सर पर रखा और एक बड़े तीर घोड़े पर सवार किया। उसी वक़्त उनसे चारों तरफ उनकी वालिदा हज़रत शहरबानो और फूफियाँ हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसुम और बहनें सब खड़ी रो रही थीं। हज़रत इमाम हुसैन अलग तड़प रहे थे। हज़रत अली अकबर लड़ाई के मैदान में आए। इब्ने साद ने कहा, ऐ फौजियों खबरदार हो जाओ, यह हुसैन का बेटा और अली का पोता है।
بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جواں مردی کے کمال سے دشمن کی فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان، پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جواہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جان، باپ کے دل کی ٹکڑے، صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ اور پھر میدان میں آئے، ان ظالموں کو بہت سمجھایا مگر ان کو کوئی بات سمجھ نہ آئی، اور حضرت علی اکبر پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ میدان میں آئے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشوں ڈال دیں۔ آخر بھوک پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہک اور زمین پر گر پڑے اور آواز دی، ابا جان، میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا، ابا جان، مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہیں اور حضرت نانا صاحب پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو سدھاری۔ ہائے افسوس اور بے شمار افسوس کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کا نور عین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسا صابر شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا ہے اور نہ دیکھا ہے۔